السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد فی البلاد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کہتے ہی اسے ہیں، بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، ارشادات کو مان لینا۔ دیکھ کر تو آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان ہے بن دیکھے، بغیر دیکھے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ارشادات کو سچا جاننا اور سچا ماننا، یہ ایمان۔ یہ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا،
اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اتنا ہی یقین ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خندق کے موقع پر بھوک سے نڈال ہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی حال ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور سردی کا زمانہ ہے، مدینے کی سردی بھی زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خندق کھود رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اس سے کم و بیش، انہیں بتا دیا کہ آپ نے اتنی کھودنی، اور آپ بھی بنفس نفیس اس کام میں لگ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں جو خندق آئی، اس میں ایسی چٹان آ گئی جو ان سے ٹوٹی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کو آ کر کے اطلاع دی، آپ تشریف لے گئے، آپ نے تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا یہ فرمایا، اور کدال ماری، وہ چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا، پھر دوسرا ٹوٹا، پھر تیسرا ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کدال چلا رہے تھے تو ایک بہت بڑی روشنی نمودار ہوئی۔ دیکھیں، پتھر پر اگر لوہا ماریں تو ہلکی سی چنگاری تو ہوتی ہی ہے، لیکن صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک بہت بڑی روشنی دیکھی، اور تینوں مرتبہ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی روشنی میں روم کے محلات دکھائے گئے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت کے ہاتھوں اللہ انہیں فتح کروا دیں گے۔ دوسری مرتبہ میں ایران، کسرا، تیسری مرتبہ میں یمن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے خوش، منافقین تک بھی یہ خبر پہنچی، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ پیٹ میں ان کے روٹی نہیں ہے، کھانے کے لیے پریشان ہیں، اور انہیں پتھروں کی روشنی میں روم بھی نظر آ گیا، کسرا بھی نظر آ گیا، یمن اور صنعا بھی نظر آ گیا، اس کے محلات بھی نظر آ گئے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یقین میں ذرہ برابر بھی مشرکین اور کفار اور منافقین کی یہ مزاحیہ باتیں ذرہ برابر بھی ان کے ایمان میں شک شبہ پیدا نہیں کر سکیں۔ انہیں یقین تھا، یقین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی سے دینی حوالے سے گفتگو نہیں فرماتے، جو اللہ فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو روز مرہ صبح و شام یہ چیزیں دیکھ رہے تھے۔ اسی اسنا میں بھوک سے نڈھال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے اور جا کر کے اہلیہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی۔ یہاں ایک بات سمجھیں، اللہ پاک اگر چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھدوانے کی کیا ضرورت تھی؟ خندق کھدوانے کی کیا ضرورت تھی؟ فاقوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ 15-20 دن اسی کیفیت سے گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اور کام ہو جاتا۔ اللہ پاک ہمیں بتانا چاہتے ہیں، تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو، جتنا تمہاری طاقت میں ہے اتنا تم کرو، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ کی مدد آ جائے، نہیں، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی اسنا میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈھال ہیں اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، عمر بن خطاب ہیں، 1 یا 2 کلو جو ان کو پیسا آٹا تیار کیا اور 1 بکری کا بچہ اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت۔ حضرت جابر کی اہلیہ نے حضرت جابر سے کہا کہ جاؤ حضور سے رازدارانہ طریقے سے کہو کہ یا رسول اللہ کچھ کھانا ہے، آپ اپنے ساتھ 1-2 کو اور لے آئیں، تناول فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے جا کے حضور سے فرمایا۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا چلو جابر نے دعوت کی ہے، چلو جابر نے دعوت کی ہے۔ اب پورا مجمع حضرت جابر کی طرف جا رہا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بھاگم بھاگ آگے آگے جا رہے ہیں اور جا کر کے اہلیہ نے چہرہ پڑھ لیا، کہا وہی تو نہیں کیا جو مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے خوب اوپر آواز سے اعلان کر دیا؟ کہا نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، حضور نے فرمایا۔ تو اہلیہ بھی حضور کی صحابیہ تھی، فرمانے لگیں اب کوئی غم نہیں، اللہ کے نبی جانے اللہ جانے۔ آپ نے فرمایا کچھ کرنا نہیں، بس مجھے آنے دو۔ آپ تشریف لے گئے، 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلاتے گئے، کھانا کھلاتے گئے، نہ سالن کم ہوا نہ روٹی کم ہوئی، سب نے پیٹ بھر کر کے کھا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح و شام یہ حالات دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت دیکھتے تھے۔ جنگ بدر میں جو میں نے آیت تلاوت کی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ فرماتے ہیں
جب تم اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اپنے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی۔ مشرکین 1000 ہیں اور صحابہ کرام 313 ہیں، 313، اور مشرکین ساز و سامان سواریوں سے، اور صحابہ کرام کے پاس 313 کے پاس 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 7 تلواریں ہیں، بس۔ اب یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں یہ مشرکین کا 1000 کا لشکر اترا، فخر، غرور، تکبر کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جس نصرت کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا وہ میری مدد فرمائیں۔ یہ آپ کے دشمن اور میرے دشمن اس طرح کبر اور غرور کے ساتھ دندناتے ہوئے آپ کے دین کو مٹانے کے لیے اور اہل دین کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اے اللہ مدد فرمائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ بس ایک کام کریں۔ کیا کریں؟ مٹھی لیں مٹی کی۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی، سامنے کی طرف، ادھر آپ نے پھینک دی۔ کوئی مشرک ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں صرف یہ مٹی نہیں پہنچی، اس سے ان کے اندر سے ایسی بزدلی پیدا ہوئی کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، بھاگنے لگے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیچھے سے ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام پیچھے سے ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ۔ یہ جب آپ نے ان کی طرف مٹھی مٹی کی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے، ہاتھ آپ کا تھا، پیچھے طاقت اللہ کی تھی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ، آپ نے انہیں نہیں قتل کیا، ہاتھ آپ کے یا آپ کے صحابہ کرام کے تھے، طاقت پیچھے اللہ کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مشرکین انہیں ساتھ لے آئے اور یہ آنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن اس وقت تک اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ بڑا ڈیل ڈول تھا، 10 فٹ کے قریب قد تھا، 10 فٹ۔ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تو پاؤں نیچے لگتے تھے۔ ایک صحابی حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ، انصاری صحابی، چھوٹے قد والے، انہوں نے حضرت عباس کو پکڑا ہوا اور لا رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس صحابی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت عباس کو دیکھ رہے ہیں کہ عباس، ان کا ڈیل ڈول، ان کا قد و قامت، ان کی جسامت، وہ تو چاہیں تو اس صحابی کو یوں ہاتھ سے اٹھا کر کے یوں اٹھا دیں، کھڑا کر دیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے محمد، یہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس نے مجھے نہیں پکڑا،
اس نے مجھے نہیں پکڑا، اس کی یہ طاقت نہ تھی کہ یہ مجھے پکڑ لیتا، اس کے ساتھ اور تھا جو گورا چٹا لمبا اونچا تھا، اس نے مجھے پکڑا ہے۔ آپ نے اس صحابی کی طرف دیکھا، وہ صحابی فرمانے لگے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم وہ جو میرے ساتھ تھے انہیں پکڑنے میں اور انہیں باندھنے میں، نہ میں اس سے پہلے ان کو دیکھا نہ اس کے بعد انہیں دیکھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے زرد پگڑیوں میں۔ جب یہ مشرکین شکست کھا کے بھاگے ہیں، ابو لہب اس جنگ میں نہیں آیا تھا، ابو لہب پیچھے ہی تھا، اس جنگ میں نہیں آیا۔ ابو لہب کو جب یہ خبر ملی کہ ہمارے 70 آدمی بڑے بڑے چوٹی کے آدمی مارے گئے اور 70 آدمی گرفتار ہو گئے، تو یقین نہیں آ رہا تھا، پریشان تھا کہ یہ کیا خبر ہے۔ جب یہ مشرک واپس پہنچے تو ابو سفیان نے جلدی سے ابو لہب جلدی سے ابو سفیان سے ملا۔ ابو لہب ابو سفیان سے ملا اور مل کر کے کہنے لگا کہ سردار یہ کیا خبر ہے، یہ کیا ہوا؟ وہ 313 تھے اور آپ 1000 تھے اور وہ مسلح نہیں تھے، بعض تو وہ تھے جن کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی نہیں تھے، خالی ہاتھ تھے۔ 7 تلواریں، 7 تلواروں سے ہزاروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ 7 تلواروں سے کیا ہوگا؟ 2 گھوڑے، 70 اونٹ، بس۔ ابو سفیان سے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ یہ یقین نہ آنے والی بات ہے۔ ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ابو لہب مسلمانوں سے کوئی لڑے ہیں؟ مسلمان نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی نہیں تھے، اللہ کی قسم وہاں تو کوئی اور ہی مخلوق تھی، وہاں تو کوئی اور ہی مخلوق تھی جنہوں نے ہمیں مارا اور جنہوں نے ہمیں قتل کیا، جن کا ہم مقابلہ نہیں کر پائے، ورنہ یہ مسلمان نہ تھے۔ اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہم انہیں کچھ نہ سمجھتے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ لیکن اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ آپ پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، ایمان ہے تو کامیابی آپ کی ہی ہے، کامیابی آپ ہی کی ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان ہے، اللہ کی مدد مجاہدین اور ایمان والوں کے ساتھ قیامت تک رہے گی۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد رہے گی۔ اس نے کہا لگتا یہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے رب ہم سے ناراض ہو چکا، اس کی مدد ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اگر ان کی مدد ان کے ساتھ نہ ہوتی تو ہم انہیں کچھ نہ سمجھتے، ایک دن بھی ان کا ہمارے سامنے ٹکنا مشکل تھا۔ میرے عزیزو، یاد رکھو اللہ کی مدد ہے، رہے گی، قیامت تک رہے گی، ایمان والوں کے ساتھ رہے گی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ اکرام سے فرمایا بعد میں آنے والے اگر دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی، تو بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ میرے عزیزو، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھو
جدید اسلحہ اور جدید ہتھیار یہ کچھ نہیں، اس کو چلانے کے لیے دل بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ کہاں سے وَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا، اپنے نبی کا رعب کافر کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، رعب ڈال دیتے ہیں، ان کی جرأت نہیں ہوتی۔ حدیبیہ میں 70 کافر حملے کے لیے آئے اور 3 یا 4 صحابہ کرام نے 70 لوگوں کو پکڑ لیا اور لا کر کے حضور کے سامنے کھڑا کر دیا، حضور کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد رہے گی۔ شرط یہ ہے ایمان اور صبر۔ صبر ایسے پہ ہمارا ذمہ داری کیا ہے میرے عزیزوں؟ دیکھو، ایک تو ان کے ساتھ دعائیں دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہاں مسلمان بھائی ذبح ہو رہے ہیں، اور ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ان کے ساتھ یکجہتی کی بجائے ہم ڈانس میں، رقص و سرود میں لگیں۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ان کے اندر بھی ہمیت پیدا فرما۔ تو ہماری ذمہ داریوں میں بھرپور طریقے سے ان کی معاونت کرنا، اور بھرپور طریقے سے ان کی معاونت کے لیے آواز لگانا، ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا۔ دیکھو، جو ہمارے بس میں ہے یہ ہم نے کرنا ہے، اپنے حصے کا کام ہم نے کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے دنیا کو جگانا اور ظالم کا ظلم بتلانا۔ یہ ہم کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ وہ اللہ کے عالم چند ایک لوگوں کے ہاتھوں سے لاکھوں کے لشکر کو ختم کرا سکتے ہیں، ابابیلوں سے ابرہہ کے لشکر کو مٹا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔